اور خدا کلام خدا ہم سے شیئر کرے تاکہ ہماری زندگیوں میں خدا کا کلام ٹھہرے۔ ہاللیلویا۔ مسیح یسوع کے بابرکت خوبصورت نام میں آپ سب کو سلام۔ بغیر سستی کے ایک نعرہ ماریں گے، ہاللیلویا ہاللیلویا۔ یہ نعرہ ایسا نعرہ ہے جس سے شیطان گھبراتا، ڈرتا اور بھاگ جاتا ہے، ہاللیلویا۔ جدوں کہ کلے ٹرتے ہو ڈارا ہے زوردار نعرہ مارو، ہاللیلویا۔ خدا کی تعریف ہو، اس کا مطلب کیا؟ خدا کی تعریف ہو، اور جتنے خدا کی تعریف ہوتی ہے پھر شیطان ٹھہر نہیں سکتا۔ آئیے میرے ساتھ کھولیے گا زبور کی کتاب، زبور نمبر 36 اور اس کی آیت 9۔ آج ہم کلام مقدس سے سیکھیں گے روح القدس کے وسیلہ سے، کیونکہ خدا کا کلام انسان اپنی عقل اور اپنی دانائی سے نہیں سیکھتا جب تک اس کا روح القدس انسان کے ساتھ نہ ہو۔ کلام مقدس میں سے زبور نمبر 36 اس کی آیت نمبر 9 میں یوں لکھا ہے، کیونکہ زندگی کا چشمہ تیرے پاس ہے، تیرے نور کی بدولت ہم روشنی دیکھیں گے۔ یہ خدا کا بندہ، یہ زبور نویس اس بات کو لکھتا ہے کہ اے خدا، اگر میں زندگی پانا چاہوں، اگر میں کثرت کی زندگی پانا چاہوں، اور اگر میں بابرکت زندگی پانا چاہوں، تو اس بابرکت زندگی کا، اس پھلدار زندگی کا، اس ہمیشہ کی زندگی کا چشمہ کون ہے؟ خدا تو ہے۔ ہمیشہ کی زندگی کا جو چشمہ ہے، جہاں سے وہ زندگی پھوٹتی ہے، نکلتی ہے، بہتی ہے، اے خداوند وہ جگہ تو ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ تیرے نور کی بدولت ہم کیا دیکھیں گے؟ روشنی دیکھیں گے۔ اور خدا کا نور اس روشنی سے بہت ہی افضل ہے۔ خدا کا نور اس روشنی کی طرح نہیں ہے۔ سائنس بتاتی ہے اس کے بننے کا عمل کچھ اور ہے، لیکن جو الہی نور ہے جب وہ آپ کو بناتا ہے تو اس کا عمل اور ہے۔ کہا ہے خدا تیرا ہی جو نور ہے، تیرے نور کی بدولت ہم روشنی کو دیکھیں گے۔ اور اس ہمیشہ کی زندگی کو رکھنے کے لیے، اس چشمہ کے پاس جانے کے لیے خدا نے سب سے پہلا کام ہر دفعہ انسان کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے، اس کی جو بہتری ہے اس کے لیے، اس کو سیو کرنے کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے خدا نے ہمیشہ پہلا قدم اٹھایا۔ بائبل یہ ہمیں بتاتی ہے ہر دفعہ خدا سب سے پہلے کام کرتا ہے انسان کے لیے، پھر وہ انسان سے کہتا ہے کہ اب تو میرے پاس آ۔ اس سے بیشتر کہ خدا کوئی کام ہمارے لیے کرے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے بعد ہم نے بھی خدا کے لیے کچھ کرنا ہے۔ ایلیا نے جب دعا کی، اے خداوند بات کہ یہ نبی، یہ پجاری جو آج تیرے سامنے کھڑے ہیں، ایلیا نے کیا دعویٰ کیا تھا؟ آج وہی خدا ثابت ہوگا جو آگ سے جواب دے گا۔ اس آگ کو بلانے کے لیے، اس آگ کو اتر آنے کے لیے ایلیا نے پہلے کام کیا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خدا سے کام لینے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ بائبل کہتی ہے اپنے آپ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بیت ہزدہ کے پاس، شفا کے اس کنویں کے پاس وہی لوگ پہلے شفا پاتے تھے جو پانی ہلتا اور اس میں چھلانگ لگاتے تھے، اس میں اتر جاتے تھے۔ لیکن جو شخص چلنے سے قاصر تھا، جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا،
वो बरसों से वहां नहीं बैठा हुआ। बाइबल कहती है कि आपको अगर कुछ करना है, आपको खुदा से कुछ हासिल करना है, तो फिर आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। वो आपके अच्छे काम है, वो आपकी दुआया जिंदगी है। हर बात में पौलुस कहता है, हर बात में खुदा का शुक्र अदा करो, हर बात के लिए उसका शुक्र अदा करो। हम चाहे दुखों में हो, चाहे तकलीफों में हो, चाहे मुसीबतों में हो, चाहे परेशानियों में हो, हमें कभी भी इस बात के लिए मायूस नहीं होना चाहिए कि मैं जो इस मुसीबत में फंस गया हूँ, पता नहीं खुदा मेरे साथ है या नहीं है। थोड़ा थोड़ा साथ हो जाए ताकि पीछे जो अजीज आ रहे हैं उनको भी जगह मिल सके। थोड़ा थोड़ा समझाते हैं। तो हमें इस बात से बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। कलाम मुकद्दस में खुदा का बंदा सिखाता है, आए खुदा तेरे नूर की बदौलत, किसकी बदौलत? तेरे नूर की बदौलत लिखा है कि हम रोशनी देखेंगे। और रोशनी क्या करती है? गाइड करती है। रोशनी क्या करती है? गाइड करती है, राह दिखाती है। रोशनी आपको कभी ऊंची नीची जगहों पर जो है वो गिरने नहीं देती। और अगर अंधेरा हो तो इंसान मशले रोशन करके, जब हम पुराने ज़माने का मुतालिया करें तो जो लोग रात को सफर करते थे वो मशले जलाकर करते थे। और क्या ही अजीम मेरा और आपका खुदा है, जब कौम बनी इस्राइल ने सफर करना शुरू किया तो खुदा वो आग का सतून बनकर उनके सामने रहा ताकि उनको सही और दुरुस्त सिद्ध का रास्ता दिखाए। ऐसा ना हो कि वो उस रास्ते से भटक जाए। खुदा का नूर हमारी राहों को रोशन करता है। और खुदा का आज जो नूर हमारे पास उसका कलाम है। यही ज़बूर कहता है, खुदा तेरा कलाम मेरी राहों की रोशनी है और मेरे कदमों के लिए चिराग है। अंधेरे में चलते अगर कोई राह हमवार हो तो वहां तो इंसान चल सकता है, लेकिन अगर राह हमवार ना हो तो फिर वो गिरता है, संभलता है, फिसलता है। यूं ही हमारी इस दुनिया की राहें, हमारी जिंदगी की राहें हमवार नहीं है। कभी शैतान हमें सोचों में फिसलाता है, कभी वो हमें बदरी तौर पर कमजोर करता है, कभी वो हमें रिश्तों में कमजोर करता है, कभी वो हमें कारोबार में कमजोर करता है। याद रखिए, शैतान इब्लीस कभी किसी को सेम नहीं आजमाता। अगर किसी के 5 बच्चे, उससे पूछें कि बच्चे बड़ी चीज है, वो कहेंगे नहीं मेरे पास 5 है। और जिसके पास नहीं उससे पूछें कि औलाद बड़ी चीज है, वो कहेगा हो दुनिया सारी एक पास है कि औलाद एक पास है। नेमत क्या है? औलाद। जिसके पास है वो करे नहीं मेरे पास 5 है बस ठीक है, उनका चाहिए, गड्डी चाहिए, पैसा चाहिए, मास्टर चुचा काम चाहिए। लेकिन जिन्हें को नहीं हो की कह रहे हैं, ना पैसा चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना कार चाहिए, की चाहिए? औलाद चाहिए। शैतान किसे नहीं सेम नहीं आजमाता। जिन्हें को औलाद है उन्हें पैसे से उन्हें मोहताज कर छड़े, तो जिसको पैसा पाए सब कुछ है वो तो औलाद तो उन्हें नहीं कर सकता। बेशक खुदा सारे बंधन तोड़ दे, लेकिन उन्हें बंधनों को तोड़ने वास्ते कई दफा सानू अपना आप खुदा नूं देना पैंदा है। क्योंकि जदों असीं खुदा दे गुलामां दी हुजूरी च आवांगे, ईसाया कहता है ਉਹਦੇ ਪਾਕ ਨੂੰ ਦਾ ਮੱਸਾ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੂਏ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋੜ ਦੇਗਾ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाइए। हालेलुया। खुदा का बंदा कहता है कि खुदा जिंदगी का नूर, जिंदगी का चश्मा तेरे पास है। अब खुदा ने क्या किया?
جب استثنا کی کتاب اس کا 18واں باب پڑھیں تو خدا نے اس پہاڑ کے اوپر جہاں سے بنی اسرائیل کے ساتھ اس نے بات کرنے کی، جب خدا ظاہر ہوا، جب بات کرنا شروع کی تو لکھا کہ لوگوں نے اپنے ساتھ جو ہے وہ گھٹنوں کے بل ہو کر گھٹنوں میں چھپا لیے اور کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی برداشت نہیں کہ ہم اس آواز کو سن سکیں۔ موسیٰ تو پہاڑ پر گیا تو 40 دن تک اس گھٹان میں، اس اندھیرے میں بیٹھا رہا اور خدا تیرے ساتھ گفتگو کرتا تھا۔ یہ تیری ہی ہمت اور جرأت ہے کہ تو اس آواز کو سنتا تھا، لیکن ہم سے یہ نہیں بن پائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس آواز کو سنیں اور ہماری برداشت سے باہر ہے اور ہم مر جائیں۔ موسیٰ نے کہا ہے خدا کچھ ایسا ہو کہ تو ان سے بات بھی کرے اور یہ بچ بھی جائے۔ زندگی انسان سے بات کرے، زندگی کا مبدأ انسان سے بات کرے اور انسان اس کی تابعداری، اس کی برداشت کرے، ایسا کچھ ہو۔ پھر خدا نے موسیٰ سے وعدہ کیا میں وہ وقت لاؤں گا کہ میں تیری مانند تیرے بھائیوں میں سے ایک نبی برپا کروں گا۔ اور جب یسوع آئے تو وہ فقی، فریسی، صدوقی، یہودی بارہا یوحنا سے پوچھتے تھے کیا تو وہ نبی ہے جس کا وعدہ خدا نے کیا ہے کہ وہ آئے گا اور رہائی دے گا؟ اور یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے 9 باب میں کہ وہ قادر مطلق ہوگا، وہ ابدیت کا باپ ہوگا، وہ سلامتی کا شہزادہ ہوگا، زندگی کے سوتے اس میں سے پھوٹ پڑیں گے اور وہ سب کاموں پر قادر ہوگا۔ لکھا ہے سب چیزیں وہ اپنے اختیار میں رکھے گا۔ لوگ یہ ترس رہے تھے کہ وہ کیسا بادشاہ ہوگا، وہ کیسا نبی ہوگا، اس کی شان و شوکت کیسی ہوگی، لیکن جب وہ یسوع مسیح اس دنیا میں آیا تو اس کے بارے میں لکھا ہے تو اس کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہ تھی۔ لوگ دیکھنا چاہتے تھے اس کی جنبش کو، لوگ دیکھنا چاہتے تھے اس کے اختیار کو، لوگ دیکھنا چاہتے تھے وہ کیسا ہوگا۔ لیکن میرا اور آپ کا یسوع جب آیا، لکھا وہ حلیم تھا، وہ صادق ہے، وہ حلیم ہے۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر نہیں آیا، کس پر گیا تھا؟ گدھا پر سوار۔ اور گھوڑا جب کوئی بادشاہ کسی دوسرے ملک میں ریٹر کرتا، اگر وہ گھوڑے پر ہوتا تو اس بات کی علامت تھی کہ یہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ یسوع مسیح فرماتے ہیں میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ اس زندگی کے چشمے کو خدا نے ہم انسانوں کے درمیان میں بہایا۔ میرے ساتھ پڑھیں یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ اے خدا تیرا ہی نور ہمیں راہ دکھائے گا، ہمارے ساتھ ہوگا، ہماری راہوں کو ہموار کرے گا۔ یہی خدا کا بندہ پیچھے کہہ رہے ہیں کہ زندگی کا منبع، زندگی کا سرچشمہ تو ہے۔ اب زندگی کے سرچشمہ نے کیا کیا کہ دنیا اس خدا کو دیکھ بھی لے اور جیتی بھی رہے۔ خدا نے کیا کیا؟ شاید ہم انسانوں کے لیے ایک بات ماننا بڑی مشکل ہو چکی ہے، یسوع مسیح خدا ہے۔ وہ ہم پر الزام کیا لگاتے ہیں؟ کیا آپ کا خدا صلیب پر مر گیا؟ کیا آپ کے خدا کو بھوک بھی لگتی ہے؟ کیا آپ کا خدا روتا بھی ہے؟ یہ تانے ہمیں دوسرے لوگوں سے، دوسرے لوگ تو کئی رہ گئے، ہمارے اپنے لوگ جن کی تعلیم بگڑ چکی ہے، وہ ایسے چیلنجز ہمیں کرتے ہیں۔ آپ آپن بات کریں، سنیں اس بات کو آسانی سے سمجھنے کے لیے۔ خدا نے کہا میں انسان کو اپنی شکل و شبیہ پر بناؤں گا، تو ہم میں سے ہر ایک شخص اگر اس کی شکل و شبیہ پر بنا ہے تو کیا مسیح کا خدا ہونا مشکل ہے؟
اس نے تو سب کو، ہارون کو خدا نے کیا کہا، موسیٰ تیرا خدا ہوگا، تیرا خداوند ہوگا۔ یہ ماننا ہمارے لیے آسان ہے، خدا نے ہمیں اپنی شکل و شبیہ پر بنایا، یہ ماننا ہمارے لیے آسان ہے، لیکن یسوع مسیح کامل انسان، کامل خدا ہے، یہ ماننا مشکل ہے۔ نہیں جی، یسوع خدا نہیں ہو سکتا، ہم خدا ہو سکتے ہیں، موسیٰ خدا ہو سکتا ہے۔ موسیٰ کو جو لیڈرشپ دی گئی اس کے وسیلہ سے وہ خدا ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے گھروں کے خدا ہو سکتے ہیں، تو کیا یسوع مسیح اس دنیا میں نہیں ہو سکتا؟ اور بائبل کہتی ہے، یہ کوئی انسان نہیں کہتا، پطرس کا ہمیں بیان ملتا ہے، یسوع مسیح نے کہا کہ یہ خون اور گوشت کی آواز نہیں بلکہ خدا کی روح کی طرف سے تجھ میں ڈالی گئی۔ اور جتنے مقدس، جتنے پاک لوگ ہیں، وہ سب لوگ اس کی تحریک میں چلتے تھے۔ افسیوں، جب ہم افسیوں کا خط پڑھیں تو وہاں لکھا ہے وہ اندیکھے خدا کی صورت ہے، تمام مخلوقات سے پہلے موجود ہے، اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی، آسمان کی ہوں، زمین کی ہوں، تخت ہوں، ریاستیں ہوں، اختیارات ہوں، قدرت ہوں، کام ہوں، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا کی گئی۔ اور یہاں جو پیدا کی گئی کے لیے لفظ ہے وہ ہے خلق کی گئی۔ آج دو باتوں کو سیکھیے گا، پیدا کرنے کا کیا مطلب ہے اور خلق کرنے کا کیا مطلب ہے۔ عبرانی میں جو لفظ خلق کیا گیا وہ ہے بارہ، اور بارہ کا مطلب خلق کرنا، اور خلق کیسے کہ کوئی چیز اگر نہیں، نیست میں سے ہست کو بنانا، نیستی میں سے ہستی کو بنا دینا، یہ ہے خلق۔ اور جو پیدا ہونا ہے وہ ہے ذات سے ذات کا نکلنا، ذات سے ذات کا نکلنا۔ یہ چیز ابھی وجود میں نہیں ہے، اور اگر آپ کارپینٹر کو اس کا کوئی میپ دیں گے نا، وہ لکڑی لائے گا، وہ اس کے سارے پارٹس لے کر آئے گا، اس کو کٹنگ کرے گا، جب وہ اس کو جوڑے گا تو یہ خلق ہوگی، یہ چیز خلق ہوگی، یہ ایک بے جان چیز ہے۔ اور بے جان چیز یہ جو خلق ہوگی یہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ سب چیزیں جتنی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں خلق ہوئی ہیں، لیکن یسوع مسیح خدا کی ذات سے نکلا ہے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ اس کا کلام ہے، اس کا کلام مجسم ہوا ہے، اور کلام شخص ہے، کلام عمل کرتا ہے، کلام کام کرتا ہے، کلام زندہ ہے۔ اور یہی بات لکھی ہے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، محض لفظ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ میں اکثر اس مثال کو کہتا ہوں، گندم کا ایک بیج لے اور اسے زمین میں بو دے، اور ایک کتاب پر گندم کے بیج کی تمام خصوصیات لکھیں، اور اس کتاب کو بھی زمین میں بو دے، پودا کس میں سے نکلے گا؟ بیج میں سے، کتاب میں سے؟ حالانکہ خصوصیت تو کتابیں میں لکھی ہوئی، وہی بیج کی خصوصیت تو کتاب میں بھی لکھی ہوئی۔ لفظ زندگی نہیں رکھتے، ذات زندہ چیز زندگی رکھتا ہے۔ لکھا اس میں زندگی تھی، جو کلام خدا کے ساتھ تھا وہ محض لفظ نہیں تھے، وہ خدا کی باتیں نہیں تھی، وہ کلام زندہ کلام ہے، عمل کرتا ہے، منصوبے بناتا ہے، کائنات کو خوبصورت کرتا ہے۔ خدا اپنے منہ سے اپنے اندر سے نکالتا ہے، اور کلمہ قدرت کے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ وہ کلمہ کون ہے؟
وہ کلام کون ہے؟ وہ لوگوس کون ہے؟ وہ میرا اور آپ کا یسوع ہے جو کائنات کو بنا سکتا ہے۔ اگر آج ہم اس کے حضور میں جھک جائیں تو وہ ہمارے بگڑے ہوئے کام بنا سکتا ہے، وہ ہماری مشکلوں کو دور کر سکتا ہے، وہ ہماری پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے، وہ ٹوٹے رشتوں کو جوڑ سکتا ہے، وہ ہمیں جو ہم خالی دامن بیٹھے رہتے ہیں وہ ہمیں بھر سکتا ہے، کیونکہ وہ صرف الفاظ نہیں ہے، وہ قدرت کا خالق اور مالک ہے، کیونکہ کائنات کی ہر ایک چیز اس نے تیار کی، اس نے بنائی، اور اس نے جو ہے وہ خلق کی ہے۔ وہ خود وہ ہے خالق ہے، وہ مخلوق نہیں ہے، اور جو خالق ہے وہ پیدا کر سکتا ہے، جو خالق ہے وہ بنا سکتا ہے۔ مخلوق تو محتاج ہے لیکن خالق کسی کا محتاج نہیں ہے، اسی لیے لکھا ہے کہ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ اور آگے بات بڑی خاص ہے، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے۔ نور کہاں چمکتا ہے؟ کہ تاریکی میں چمکتا ہے۔ جب یسوع مسیح روح القدس کے وسیلہ سے آپ کے اندر آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو ابلیس جب بری سوچوں کے سبب سے آپ کو گرانے کے لیے آتا ہے، جب پریشانیوں کے سبب سے آپ کو گرانے کے لیے آتا ہے، جب ضرورتوں کے سبب سے آپ کو گرانے کے لیے آتا ہے، وہ نور، حقیقی نور، نور ذات جو امتیاز کرنا سکھاتی ہے، اس وقت وہ آپ کے اندر کام کرتی ہے۔ وہ نور اس تاریکی میں چمکنا شروع کرتا ہے۔ نہیں کرنا، نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، یہ خدا کو پسند نہیں ہے، یہ خدا کو پسند نہیں ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا۔ اس وقت وہ نور تاریکی کے اندر چمکنا شروع کرتا ہے۔ اور آگے لکھا ہے تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ آج بھی جو لوگ پورے دل سے اپنے خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے، وہ آج بھی دنیا کے حالاتوں میں پھنسے پڑے ہیں۔ ان کے لیے آج بھی سنڈے کو دیر تک سونا سکون کا دن ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے دل نہیں لگایا اپنے خدا کے ساتھ۔ ان کے لیے پورا دن صرف محنت کے لیے بنایا گیا، ان کے لیے رات دن جو ہے وہ صرف محنت کے لیے بنائی گئی۔ ان کا یہی سوچنا ہے بھائی کام کرنا بھی عبادت ہے۔ نہیں، کام کرنا عبادت نہیں ہے، کام کرنا عبادت نہیں ہے۔ عبادت اپنے خدا کے حضور میں جھکنا ہے، عبادت اپنے خدا کی تعریف کرنا ہے، عبادت اپنے خدا سے گفتگو کرنا ہے۔ سوچیں اگر آپ کا بیٹا ایک مہینہ آپ کو نہ بلائے، نہ بات کرے، جہاں آپ کو بہت سارا غصہ آئے گا، وہاں آپ اپنے دل میں یہ بھی سوچیں اتنا پیار کرنا ہے، اتنی ضرورتیں اتنی پوریاں کرنا، وہ نہ بھی بولے آپ پھر بھی ان کے لیے اچھی اچھی چیزیں گھر میں ان کے لیے انتظام کرتے ہیں۔ باپ ہے، لیکن بیٹا اگر نہ بولے تو باپ کے دل پر، ماں پر کیا گزرتی ہے؟ کئی لوگ آپ دیدہ ہوتے ہیں، روتے ہیں آنسوں کے ساتھ، کیا ہوا پاسو پتہ نہیں میرے منڈے میں کی ہو گیا، میری بیٹی نے کی ہو گیا، میں نہ بول رہی کچھ آٹھا بھی نہیں۔ ماں باپ لاچار ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے۔ سوچیں اگر آپ اپنے خدا سے ہر روز بات نہیں کریں تو کیا ہوگا؟ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کی سوچ کے دائرے سے نکل جائیں۔ یہ بات ہم نے اپنے عزیزوں تک پہنچانی ہے۔ زندگی کا سرچشمہ خدا ہے اور اس کا بیٹا یسوع ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں؟ ہاں، اپنا ہاتھ کہنا ہے ہاللیلویا۔ سمجھ لیں اس بات کو، خدا کے ساتھ گفتگو کرنا، خدا سے دعا مانگنا ہماری عبادت ہے۔ دن رات پسینے بہا کر محنت کرنا اچھی بات ہے، لیکن اس محنت کا کوئی فائدہ نہیں جس میں ہم اپنے خدا کو وقت نہیں دے پائیں۔ زبور 127 میں لکھا ہے اگر گھر بنانے والا ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت عبث ہے، بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اور اگر شہر کی نگہبانی کرنے والا نگہبان ہی اس کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا عبث ہے، بیکار ہے۔
तो आज के बाद हम इस बात की कोशिश करें, क्या खुदा मैं जो काम करता हूं उसमें से मैं वक्त निकालूंगा, वो दिन हो रात हो, मैं तुझसे बात करूंगा, क्योंकि जब मैं तुझसे बात करूंगा तो आए खुदा तू मुझे देगा, आए खुदा तू मुझे बख्शेगा, आए खुदा तू मुझे रिहाई देगा। मेरे अजीजों, हमें इस बात के लिए पूछा रहना है। आइए एक और देखते हैं 5 बाब की 21 आयत, यूहन्ना 5 बाब उसकी 21वीं आयत को देखेंगे। क्योंकि जिस तरह बाप मुर्दों को उठाता और जिंदा करता है, इसी तरह बेटा भी जिन्हें चाहता है जिंदा करता है। आप चाहते हैं खुदा और उसका बेटा आपको रूहानी जिंदगी दे, हमेशा की जिंदगी दे। हालेलुया। सब अपने हाथ को लहराएं और बरमला कहें, खुदा कहें मेरे पीछे, आए खुदा मुझे अपनी जिंदगी दे जो तेरे बेटे यीशु में है। मैं तैयार हूं तेरे लिए काम उठाने के लिए, मुसीबतें उठाने के लिए। आज खुदा जो इब्लीस मेरी तरफ भेजता है, लेकिन मैं तेरी दी हुई जिंदगी को ठुकराने के लिए तैयार नहीं, उससे मना करने को तैयार नहीं। मैं तेरी जिंदगी को हासिल करना चाहता हूँ। आज खुदा तेरा कलाम कहता है, जिसके पास बेटा है, ऊंची कहेंगे, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। तेरा बेटा यीशु मुझ में आए, मेरी जिंदगी में आए, मेरी जिंदगी में आए, मैं उसको वेलकम करता हूँ। वो मेरी जिंदगी में हर बंधन को तोड़े, हर चूल्हे को तोड़े, हर रुकावट को तोड़े। वो मुझे हमेशा की जिंदगी की राहों की तरफ लेकर चले। आए खुदा, उसने सलीब पर अपना खून बहाया है ताकि मैं बच जाऊं, ताकि मैं जिंदगी पाऊं, ताकि मैं अपनी मौत का वारिस नहीं, हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। जिंदगी तेरे बेटे यीशु में है और मैं तेरे बेटे को कबूल करता हूँ अपने घर में, अपनी जिंदगी में, अपनी औलाद में, अपने कारोबार में, अपनी रुकावटों में, अपनी परेशानियों में, अपने हर एक मंदिर में, क्योंकि जहाँ तेरा बेटा यीशु है वहाँ आजादी है, बहाली है, सरफराजी है, सरबुलंदी है, मोहब्बत है, इत्मीनान है, तशफ़ी है, खुशी है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। आज खुदा तेरा कलाम फरमाता है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। आज खुदा हम तेरे बेटे और तेरी बेटियां हैं, अपना हाथ हमारी तरफ बढ़ा खुदा, तेरा मस्सा हमें छूना शुरू करे, तेरा बाबू हमें छूना शुरू करे, तेरा रूह को हमें छूना शुरू करे, ताकि हमें तैयार करे, हमें बहाल करे, हमें आजाद करे। तेरे बेटा यीशु जिसने हमें इस जहान से बेशतर, दुनिया आलम से बेशतर चुना गया है। आए खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस जिंदगी के लिए। आए खुदा हम तैयार हैं हमेशा की जिंदगी के लिए। तेरे बेटे ने हमें तसल्ली दी है, तुम खुदा पर ईमान रखते हो,
मुझ पर ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं। हमारा ईमान है तेरा बेटा यीशु हमें जिंदगी देने के लिए आया है, और वो जिंदगी हमें उन अज़ली मुकामों में पहुंचाएगी, हमें पाक मुकामों में पहुंचाएगी, और हम हमेशा उनमें रहेंगे। उस शहर का नूर तेरा बर्रा है। मेरी जिंदगियों का नूर तेरा बर्रा बन जाए। ऊंची आवाज में सब कहेंगे, मेरी जिंदगी का नूर तेरा बर्रा बन जाए, तेरा बेटा यीशु बन जाए। खुदावन ये मैं मांगता हूँ तेरे बेटे अपने खुदावन यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, जोरदार तालियां यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। मेरा नाम है कि आज यहाँ बैठे